کبھی ہمارے بھی دکھڑے سنا دیں کہ کس قسم کرسی سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ویژن دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، اللہ نے جو ادراک دیا ہے، جو سیاسی بصیرت دی ہے، اور جس طرح مسائل لوگوں کے آپ سمجھتے ہیں، لوگوں کی آپ کی ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ، تو خدا را کہ ہمارے اس وقت جو ہزاروں تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، بلڈنگز کے کرایوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے، ٹیچرز کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہمارے ادارے بند ہو چکے ہیں. اچھا، اب یہ ہمیں دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے. ایک تو ہمیں مار پڑتی ہے کہ ٹیچر کو جب سیلری نہیں ملتی، سیلری اس وقت ملے گی جب ہمیں فیسیں آئیں گی. جب سیلری نہیں ملے گی تو وہ پی ایم سٹیزن پورٹل پہ ہماری شکایات درج کرواتی تھے کہ یہ ادارہ ہمیں تنخواہ نہیں دے گا. ہمیں ادھر سے بھی مار پڑتی ہے، ہمیں حکومت سے بھی مار پڑتی ہے، اور ہر طرف سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. احساس پروگرام آپ کی گورنمنٹ نے شروع کیا. ویلکم کہتے ہیں کہ آپ نے احساس کیا، لوگوں کا احساس کیا، ان کی غربت کا احساس کیا، ان کے بے روزگار ہونے کا احساس کیا. لیکن شاید ہم حکمرانوں کی نگاہ اس استاد کے اوپر نہیں بنی کہ جن کی وجہ سے آج آپ سب یہاں بیٹھے ہیں. استاد سسکتا رہا، استاد تڑپتا رہا، وہ اپنا ہی غم اپنے اندر وہ اس کو لیتا رہا، لیکن کچھ نہیں اس کے لیے ہوا. اور یہ تماشا یہ کہ ایک تو ہم کووڈ کے مارے ہوئے تھے، دوسرا کیا ہے کہ بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیلی فون اور واسا کے بل 9 گنا ان میں اضافہ کر دیا گیا راولپنڈی کے واسا کے بلوں میں. پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، سوشل سیکورٹی ہے، اولڈ ایج بینیفٹ ہے، کنٹریبیوشن اور بورڈ ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس، کمرشل ٹیکس، یہ سارے ٹیکسز ہیں کہ جن کی وصولی اس کووڈ 19 کے دوران بھی نہیں رکی. میاں اسلم صاحب نے پچھلے دنوں میرٹس کے جو حال ہیں ان سے کنوپی والے ان سے میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیکیج دیں گے، آپ کو ریلیف پیکیج دیں گے. تو خدا ہمارے پر بھی نظر کرم فرمائیے. ہم بھی اس ملک کے استاد ہیں. 55 ارب روپیہ ہم ٹیکسز کی صورت پہ دیتے ہیں، اس ملک کو ریونیو دیتے ہیں. 26 قسم کے ٹیکسز ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ سیکٹر ہی نہیں سمجھا جاتا. اور جناب محرومیاں ہیں، ہمارے بہت ساری گلیشن ہیں، ہزاروں میں شکوے، کیا کیا بتاؤں. تو جناب والا، آپ سے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی لوگوں کے لیے، ہم نے یہی سیکھا کہ لوگوں کے لیے جو بندہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے. ہم آپ ہی کا حصہ ہیں. اقتدار آنی جانی چیز ہے، یہ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. تاریخ میں اگر آپ نام رکھوانا چاہتے ہیں تو آج یہ وقت فاصلہ جو یہاں بیٹھے ہیں، میرے خدار فاصلہ تو جو کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، موت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ اپنے ساتھوں کو عزت دے، ان کو مقام دے، ان کا کھویا ہوا وقار دے، تاکہ یہ عزت بھی ہوگی، ملک کے شعبے کی تعلیم میں اپنا رول ادا کر سکے اور اس ملک کی کوتاہی اور ترقی میں اپنا ایک حصہ ڈال سکے. یہاں میں کیا بتاؤں کہ ایک ایک فرد کے جذبات کو دیکھو تو ایک طوفان ہے ان کے اندر، اور ہم میجر نہیں کر سکتے، ان کی فیلنگس کو نہیں محسوس کر سکتے. ہر بندہ اس وقت جوالا آپ کا ایک انگارہ بنا ہوا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اقتدار کی ڈور آپ کے پاس ہے. آج اختیار اللہ نے آپ کو دیا، اختیار آپ کے پاس ہے. آپ کائنڈلی ہمارے لیے تعلیمی ادارے کو 15 ستمبر کو کھول جائیں گے، لیکن ہمارے لیے ایک ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے. بجلی کا ٹیکس مشرف صاحب کے دور میں ہمارا کمرشل کا ڈومیسٹک کر دیا گیا، تو کائنڈلی اس کو بھی جو ہمارا اسٹیٹس ہے اس کو بحال کیا جائے. میں
آپ سے اجازت چاہوں گا. جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر میری کوئی آواز میں کوئی آپ نے دیکھی سختی دیکھی کوئی اس طرح، تو میرا آپ سے پیار ہے. آپ میرے بھائی ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، تو ہم اپنوں ہی سے گلا کریں گے، اپنوں ہی سے شکوہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا اعتبار بلند کرے، اللہ میرے بھائی کو اور عزت دے اور عروج دے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارا شہر آپ کا ہے، یہ پورا پنجاب آپ کا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے محترم مہمان جناب فیاض اس تقریب میں رونق افزا ہونے والی خطہ پوٹھوار کی عظیم شخصیت محترم جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، میں آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے آج وقت نکالا ہمارے لیے، اور شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ سے رابطہ کیا. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ کو آنر کیا اور یہاں تشریف فرما ہوئے. بھرپور کلیپنگ کر کے آپ استقبال کیجیے. مانو کہ وہ تشریف لائے. فیسوں کی عدم وصولی باوجود اس کے کہ ہمیں 20% ڈسکاؤنٹ کا کہا گیا، ہم نے دیا، کھلے دل سے دیا. لیکن میں حال میں جناب منسٹر صاحب کے سامنے یہ میں کہوں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج جو ہمارے عہدیداران تشریف فرما ہیں، جو پورے پنجاب سے یہاں جمع ہیں، جو عہدیداران ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کس ادارے نے 30% فیسیں کٹھی کی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا آپ نے بتا دیں. کس ادارے نے 40% ریسیو کی ہیں؟ کس نے 50%؟ یہ صورتحال ہے سر. تعلیمی اداروں کی یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے 10%، 20% ایون کے فیسیں بھی وصول نہیں کی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ بھی دیا. جناب والا کہ معاشی مسائل ہمارے ایک طرف، لیکن جو بچوں کا تعلیمی نقصان ہوا ہے، بچے جن تعلیمی اور نفسیاتی مسائل سے دوچار ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے المیہ ہے. اس کے لیے ہمیں عرصہ درکار ہوگا کہ بچوں کی جو اس وقت نفسیاتی کیفیت ہے اس سے نکالنے کے لیے، اس ہیجان سے نکالنے کے لیے بچوں کو جو ہمیں ایفرٹس کرنی پڑیں گی، وہ یہ اساتذہ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنی ان کو محنت کرنی پڑے گی. اس کووڈ-19 کے دوران ہمیں گلہ ہے آپ سے. ہم نے صرف 2 باتیں سنی ہیں حکمرانوں سے. ایک یہ کہ تعلیمی ادارے بند کر دیں، دوسرا ہے کہ بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں. اس کے علاوہ تیسری بات ہم نے نہیں سنی کہ ان کے لیے بھی کوئی معاشی پیکیج، کوئی ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے. آپ نے تمام شعبہ جات کا خیال رکھا، تاجروں کا رکھا، صنعت کاروں کا رکھا، ایون کہ اس ملک کے فنکار جو لوگ ہیں آپ نے ان کا بھی خیال رکھا، ان کو بھی آپ نے ریلیف پیکیج دیا. لیکن میرا استاد جو جس کے گھر کا چولہا بجھ گیا، جس کا رمضان المبارک قسم پرسی میں گزرا، جس کی 2 عیدیں گزریں اور لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے، یہ میڈیا میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، معاشی حالات. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی کے آگے رونا نہیں روتے. یہ استاد ہیں، انہوں نے خودی کا سبق پڑھا ہے، خودی کا درس دیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر تمام معاملات کو لے لیتے ہیں لیکن گلہ شکوہ نہیں کرتے. کبھی آپ نے ان کو روڈوں پہ نہیں دیکھا، شاہراہوں کو بند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق تعلیم سے ہے، تعلیمی اداروں سے ہے، یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ اجتناب کرتے ہیں. اور جناب والا کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، چیف منسٹر صاحب کا جو آپ کے اوپر اعتماد ہے، جو چیف منسٹر صاحب آپ پر اعتماد کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور جس وقت آپ میڈیا ٹاک کے ذریعے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہماری بھی سرگوشی کر دیں، کبھی ہمارے بھی دکھڑے سنا دیں کہ کس قسم پرسی سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ویژن دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، اللہ نے جو ادراک دیا ہے، جو سیاسی بصیرت دی ہے، اور جس طرح مسائل لوگوں کے آپ سمجھتے ہیں، لوگوں کی آپ کی ہمدردیاں ہیں لوگوں کے ساتھ، تو
खुदा रहा कि हमारी इस वक्त जो हज़ारों तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, बिल्डिंग्स के किरायों की अदम अदायगी की वजह से, टीचर्स की तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हमारे अदारे बंद हो चुके हैं। अच्छा, अब यह है कि हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। एक तो हमें मार पड़ती है कि टीचर को जब सैलरी नहीं मिलती, सैलरी उस वक्त मिलेगी जब हमें फीसें आएंगी। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो वो पीएम सिटीजन पोर्टल पे हमारी शिकायत दर्ज करवा देते हैं कि जन ये अदारा हमें फीस तनख्वाह नहीं दे रहा। हमें उधर से भी मार पड़ती है, हमें हुकूमत से भी मार पड़ती है, और हर तरफ से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहसास प्रोग्राम आपकी गवर्नमेंट ने शुरू किया, वेलकम कहते हैं कि आपने एहसास किया, लोगों का एहसास किया, उनकी गुर्बत का एहसास किया, उनके बेरोजगार होने का एहसास किया। लेकिन शायद हम हुक्मरानों की निगाह उस उस्ताद के ऊपर नहीं बनी कि जिनकी वजह से आज आप सब यहां बैठे हैं। उस्ताद सिसकता रहा, उस्ताद तड़पता रहा, वो अपना ही गम अपने अंदर वो उसको लेता रहा, लेकिन कुछ नहीं उसके लिए हुआ। और ये तमाशा ये कि एक तो हम कोविड के मारे हुए थे, दूसरा क्या कि बिजली के बिल, गैस के बिल, टेलीफोन और वासा के बिल्स 9 गुना उनमें इजाफा कर दिया गया रावलपिंडी के वासा के बिलों में। प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, सोशल सिक्योरिटी है, ओल्ड एज बेनिफिट है, कंट्रीब्यूशन और बोर्ड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, कमर्शियल टैक्स, ये सारे टैक्सेस हैं कि जिनकी वसूली इस कोविड-19 के दौरान भी नहीं रुकी। मियां असलम साहब ने पिछले दिनों मैरिज के जो हाल हैं उनसे, कनोपी वाले, उनसे मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम आपको पैकेज देंगे, आपको रिलीफ पैकेज देंगे। तो खुदारा हमारे पर भी नजर करम फरमाइए। हम भी इस मुल्क के उस्ताद हैं, 55 अरब रुपया हम टैक्सेस की सूरत में देते हैं, इस मुल्क को रेवेन्यू देते हैं, 26 किस्म के टैक्सेस हम अदा करते हैं, लेकिन हमें वो सेक्टर ही नहीं समझा जाता। और जनाब महरूमियाँ हैं, हमारे बहुत सारे गिले शिकवे हैं, हज़ारों हैं। एप्समा जनाब काशी 120 के ऊपर अपने गवर्नमेंट स्कूलों पे खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सेविंग की जो हैं चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला गाय बगाए गवर्नमेंट को भी बताते रहेंगे, ताकि उन तान के साथ और उन शहीदों के साथ और उन गाजियों को सलाम पेश करने के लिए आया हूँ कि जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के हमारे साथ जो है वो हमारी जंग लड़ी, हमारे लिए अपना ठीक है, अब चले जाए। अगर किसी भी सरकारी मिनिस्टर को बुलाना था, 6 सितंबर हमारी शान है। वो शान है कि जिस दिन उस इंडिया के जनरल ने कहा था कि हम लाहौर जिम खाना में जाके जो है वो शराब उड़ाएंगे अगले दिन सुबह, लेकिन पाकिस्तान के जरूरतमंद अवाम, जरूरतमंद लाहौरियों ने और जरूरतमंद पाकिस्तान की फौजी जवानों और अफसरों ने उसका वो ख्वाब और उसका वो नशा तोड़ दिया था। आज का दिन हमें उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। आज का दिन हमने बाकी यहां पर बिल्कुल डॉक्टर कदीर खान जिंदाबाद, और भी अगला नारा आंटी दें। सारे जो नारा लगाएंगे आपके साथ नारा लगाएंगे इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान के लिए जो अपना तन मन धन लगाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। जो पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देखेगा, हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। ये हमारी जान है और जान सारों को प्यारी होती है, सबको प्यारी होती है। अपने पे आ जाए तो फिर कोई आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी को लिफ्ट नहीं कराता। अपनी जान पे आ जाए तो जब हमारी जान पाकिस्तान है तो हम किसी इंडियन रॉ की गोद में पलने वाले किसी फर्द को भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर इजाजत नहीं देंगे कि वो पाक फौज के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कोई साजिश करे। अभी पिछले दिनों एक साजिश हुई CPEC के हवाले से, पिछले दिनों एक साजिश हुई पाकिस्तान के एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी के खिलाफ। उसमें इंडियन रॉ का वो डायरेक्टर गौरव आर्या जिसने बुनियादी किरदार अदा किया, और फिर पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से मैदान सहाफत के उन गद्दार किस्म के कुछ लोगों ने उसको हवा देने की कोशिश की और बाद में जलीलो खार हुए। वही गौरव आर्या है
جس نے آج سے 3 سال پہلے میں اور وہ انڈین چینل پہ اکٹھے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک جھوٹا سا ڈرامہ رچایا تھا پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کا، اور بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اس وقت کہ ہم نے پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کر دی، پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر دی. میں نے انڈین چینل کے اندر بیٹھ کے اسی میجر گورف آریہ سابق ڈائریکٹر انڈین را جو ابھی بھی ان کی سروس پہ ہے، میں نے اس کو، اور ارناب گوسوامی جو ان کا سب سے بڑا تعصب پسند اینکر ہے، میں نے کہا تم کس کو سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو؟ شاید تم اس کو سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو جو تمہارے 70 کروڑ انڈین واش روم اور باتھ روم نہ ہونے اور شوچالے نہ ہونے کی وجہ سے صبح اس میں اٹھ کے کھیتوں میں اور آپ کی جناب ریل کی پٹریوں پہ جا کے کرتے ہیں، شاید اس کو تم سرجیکل سٹرائک کہتے ہو. تمہاری ایسی کی تیسی کہ تمہاری جرت ہو کہ پاکستان کے 1 انچ اندر داخل ہو کے تم کوئی سرجیکل سٹرائک کر سکو. پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ 5 فوج میں سے ایک ہے. پاکستان کی فوج اور انڈین فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں فوجی اہلکاروں اور افسروں کی انڈین فوج کے اندر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اپنی فوج سے بھاگنا اور بھگوڑا ہونا، چاہے وہ افسر ہوں چاہے وہ اہلکار اور جوان ہوں، سب سے نمبر 1 انڈین فوج ہے. اور دنیا کی سب سے نمبر 1 فوج کہ جس کے فوجی افسر اور جس کے اہلکار سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمیں بارڈر کے اوپر خط اول پہ بھیجو، وہ پاکستان کی فوج ہے. تو انشاءاللہ یہ گورف آریہ ٹائپ کے کریکٹر، ایکٹر اور فیکٹر اور کارٹون پاکستان کے اندر موجود اپنی انسٹالیشنز کو جتنا مرضی استعمال کر لیں. کوئی پاکستان کے محب وطن رہنماؤں کو، چاہے وہ محب وطن رہنما آپ کے اسکول ایسوسیشن کے ہوں، چاہے محب وطن رہنما سیاستدان ہوں، چاہے محب وطن رہنما آپ کی فوج کے اور آرمی کے لیڈران ہوں، چاہے محب وطن رہنما پاکستان کے میڈیا کے، صحافت کے شہ سوار ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے محب وطن پاکستانی رہنما ہوں، ان کی عزت اور وقار کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا. یہی آج 6 ستمبر یوم دفاع کے اوپر پوری پاکستانی قوم کا یہ پیغام ہے، اور یہی پیغام ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. مجھے سے کوئی غلط نہیں ہے، نہ میں ان چیزوں سے گھبراتا ہوں. میں جس گجری ماں کی گود میں پل کے جوان ہوا ہوں، اس نے مجھے اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کے ساتھ ہمت، جرأت، حوصلے اور بھگڑے کے ساتھ بات کرنا کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری جنگ لڑی، ہمارے لیے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. آپ جا سکتے ہیں پلیز، جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں آپ، جا سکتے ہیں آپ پلیز. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ مسائل نہیں سننے آئے تو آپ جا سکتے ہیں. یہ سوچ پیدا کرنے والے ادارے ہیں. وہ کیا ہاں جی احتجاج کر رہی ہیں، سارے اسکول والے میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ تعلیمی اداروں کی بات بھی ہوگی. چاند صاحب نے جو کہا کیونکہ آج کا دن 6 ستمبر کا دن ہے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. تعلیمی ظاہر بات ہے کہ فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، لیکن یہ نجی تعلیمی ادارے ہماری نظاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ شاید خدا کے لیے تشریف فرماؤں.
یہ بھی لائیو کرنا میڈیا لے آؤ یہ بھی لائیو کرے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں حدیث جانی کی تنظیم کی خاصہ یہ ہے، ایک منٹ پلیز ایک منٹ بیٹھ کے مہمان کی عزت ہمیں لازم ہے. میں باشیہ حدیث جانی کے بیٹے کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹھ کے. ہم یہاں پہ تعلیمی بات ہی کرنے آئے ہیں. ہم جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم تک پہنچائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. آگے میں پہنچاؤں گا، میرے آپ سے وعدہ ہے، میرے اپنے والد صاحب سے وعدہ ہے. لیکن پلیز ہماری تنظیم کی عزت کا خیال رکھیں اور جو گیسٹ ہیں ان کی عزت کا خیال رکھیں. یہ ہمارا ٹیم بھی کہہ رہا ہے. تھینک یو. میں حیران ہوں کہ آپ سارے ایجوکیشنسٹ ہیں اور میں نے بھی اللہ پاک کی طرف سے زبردست کیا ہے. یونیورسٹی کالج تعلیمی ادارے سارے ہوتے ہیں. ایک طرز تخاطب ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر کی آپ کی بہت سی آیات ہے کہ کوئی مسلمان نہیں اگر وہ جناب وہ یہ نہ کرے، اگر وہ یہ نہ کرے، اگر وہ یہ نہ کرے. میں ایک طرز تخاطب کے طور پہ جو ہے نا ایک چیز اپنی بیان کرنے لگا ہوں 6 ستمبر کی افضلیت کے حوالے سے. اور آگے سے آپ نے جو رسپانس دیا وہ آپ کا اپنا مزاج ہے. میں پالیٹیشین ہوں، میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، نہ میں اس چیزوں سے گھبرانے والا ہوں. میں نے اپنی ایک تقریر کا آغاز کیا 6 ستمبر کے حوالے سے اور میں نے شروع میں کہا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں مطالبات اور مسائل. میری 50 سال کی عمر میں 40 سال ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے عمر گزری ہے. مسائل جو ہے نا ان جناب جلسوں میں اور ان بڑے بڑے جناب 400-800 کی گیدرنگ کے اندر سالو نہیں ہوتے. مسائل حل ہوتے ہیں ڈیلیگیشن کے اندر، جیلوں کے اندر، یا آپ کے محدود جو ہے جو آپ کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر. میں یوم دفاع کے حوالے سے یہاں ٹائم لے کے آیا ہوں. میں نے اگر ایک دن پہلے رات کو، ایک دن بھی نہیں، 24 گھنٹے بھی نہیں، 16 گھنٹے بھی نہیں، 10 گھنٹوں کے اندر اگر میں نے ٹائم دیا ہے تو 6 ستمبر اور یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ٹائم مجھے دیا گیا تھا. میں اس کو خاطر کرنے لگا ہوں. آگے سے جو آپ کو جسٹر دیا ہے وہ آپ کا جسٹر ہے، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ میں ان چیزوں سے گھبراتا ہوں. میں جس گزری ماں کی گود میں پل کے جوان ہوا ہوں اس نے مجھے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب کے ساتھ ہمت، جرأت، حوصلے اور بندنے کے ساتھ بات کرنا سکھایا ہوا ہے. میں بھی آپ کے خلاف یہاں بات نہیں کر رہا تھا. یہ آپ کا اپنا سینس ہے کہ آپ نے اس کو کس انداز سے لے لیا. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس کو مومنٹم باندھا تھا اپنے گفتگو کا یوم دفاع کے حوالے سے. بات اگر میں یہاں آیا ہوں تو میں نے آپ کے حوالے سے بات کرنی ہے، آپ کے مسئلے کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. لیکن آغاز یہ کیا لیکن آپ نے اپنا اچھا ایٹیٹیوڈ شو نہیں کیا. یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن کوئی بات نہیں، سیاست کا لگے دم مٹا کم تارا کم پم پم لگا رہتا ہے. کبھی جیل کبھی تیل، آگے گاڑی پیچھے ریل، ہمارے لیے نیا نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان کے لیے نیا نہیں ہے، باقی کسی پالیٹیشین کے لیے کوئی نیا ہوگا. میں یہاں پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میں 6 ستمبر یوم دفاع منانے آیا ہوں. میں 10 گھنٹے کے مارجن پہ تمام لیگل کوڈل پروٹوکول کی جو جناب ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں میں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اگر آیا ہوں تو افواج پاکستان کے شہدا کے خلاف پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. سیاچین کے بارڈر کے اوپر، شمالی وزیرستان کے بارڈر کے اوپر، سوات کے اوپر اور 1965 اور 1971 اور 1948 کے جو شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ بھی اور میں بھی سارے یہاں اس مقصد کے لیے موجود ہیں. مسئلے یہاں حل ہوتے رہتے ہیں. مسئلے حل کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، کسی حکومت کا کام بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی مت بتایا کہ حکومت کس کی آئی کس کی گئی. ہم نے اپوزیشن بھی دیکھی، ہم نے جیلیں بھی کاٹی، مارے بھی کھائی، ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ڈرائنگ روم کا پالیٹیشین نہیں ہوں، نہ اپنے باپ دادا کے نام کے اوپر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہوں اور آپ کے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے منسٹر بن گیا ہوں. ہم نے گلی محلوں کے اندر مارے کھا کے جھوٹے 302 360 حوالات اور خون پسینہ ایک کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہمیں پتہ ہے عمران صاحب کہ حکومت آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں. حکومت اقتدار سدا صرف اللہ پاک کی ذات کا ہے، صرف اللہ پاک کی ذات کا ہے. اس کا احساس مجھے ہے. میں جانتا ہوں میں کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی سرمایہ دار اور بڑیرے کا بیٹا نہیں ہوں. میں اس کی اولاد ہوں جس نے اس پاکستان کے اندر اپنا تن من دھن لگا کے کمپیوٹرائزیشن انٹروڈیوس کرا کے آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر عبدالعزیز خاصان جس کا نام ہے، جس نے اپنی زندگی کے 40 سال پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اندر آٹومیشن اور کمپیوٹرائزیشن کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا ہے. اس نے کارنامہ سے انجام دیا ہوا ہے. ہم مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کی دھرتی ماں کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں.
ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ دھرتی ماں کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ایک غریب فرد کے جو ایک 200 بچوں کا اسکول چلا رہا ہے اس کے مسئلے مسائل کیا ہے. لیکن آپ بھی اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں. آپ بھی جانو گلی محلے کے جانو تاجر رہنماؤں کی طرح, وہ ٹریڈیشن ٹریڈرز ایسوسیشن کی طرح یا دوسری ایسوسیشنوں کی طرح کا ایٹیچیوڈ نہ رکھیں. آپ استاد ہیں, استاد کے ایٹیچیوڈ کا مطلب تھوڑا سا ڈفرنٹ ہونا چاہیے. فوری طور پہ فلیئر اپ ہو جاؤ تم سیاستدانوں میں, آپ میں کیا فرق ہے؟ فوری طور کے اوپر جناب آپ آگ بگولا ہو جائے تو پھر میرے میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ پھر پالیٹیشین جو ہے استاد میں کیا فرق ہے؟ تو جناب یہ والا نہ اس طرح نہ کریں. باجی میں نے جو باتیں کرنی تھی کر دی, بات آخر میں لمبی چوڑی میں نے باتیں کرنی تھی, لیکن اب میرا خیال اس کا نہیں بنتا سلسلہ. میں کاشف صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا. ہماری حکومت نے جتنا کر سکتی تھی کووڈ-19 کے اندر, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں, سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں, جتنا ہم کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اچیومنٹ حاصل کر سکتے تھے, سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. پنجاب حکومت کو اسپیشلی قربانیاں کووڈ-19 کے حوالے سے سب نے دی, ہر مکتبہ فکر نے دی, غریب نے دی, لوور مڈل کلاس نے دی, مڈل کلاس نے دی, ہر ایک نے دی. اب اس کو حکومتوں نے اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی مینجمنٹ کے مطابق کوشش کی. 58 ارب روپے کا پیکج اس دفعہ دیا گیا, 18 ارب روپے کا پیکج اس سے پہلے پچھلے سال دیا گیا, ٹیکس ریلیف کر دیا گیا. اس کے علاوہ بھی جو جتنے لمبی چیزیں وہ یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی, لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ ڈاکٹر مراد صاحب کے ساتھ میٹنگ کریں. آپ نے میرے ذریعے سے اسے کوئی میسج دینا ہے, آپ اپنا جناب چارٹر آف ڈیمانڈ دیں. لیکن آج 6 ستمبر کا دن آپ نے غلط چوز کیا تھا جنرل اسپیچ کے حوالے سے, اگر مجھے بنایا تھا. اگر کسی بھی سرکاری منسٹر کو بنانا تھا, 6 ستمبر ہماری شان ہے. وہ شان ہے کہ جس دن اس انڈیا کے جنرل نے کہا تھا کہ ہم لاہور جم خانہ میں جا کے جو ہے وہ شراب اڑائیں گے اگلے دن صبح, لیکن پاکستان کے جرأت مند عوام, جرأت مند لاہوریوں نے اور جرأت مند پاکستان کی فوجی جوانوں اور افسروں نے اس کا وہ خواب اور اس کا وہ نشہ توڑ دیا تھا. آج کا دن ہم لوگوں نے خراج تحسین پیش کرنا ہے. آج کا دن ہم نے باقی یہاں پر بالکل ڈاکٹر قدیر خان زندہ باد, اور پھر اگلا نعرہ آنٹی ہے. سارے جو نعرہ لگائیں گے آپ کے ساتھ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. جو پاکستان کے لیے جو اپنا تن من دھن لگائے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے گا, ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں, یہ پاک وطن ہے جان اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. یہ ہماری جان ہے اور جان ساروں کو پیاری ہوتی ہے, سب کو پیاری ہوتی ہے. اپنے پہ آ جائے تو پھر کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کسی کو لفٹ نہیں کراتا. اپنی جان پہ آ جائے. تو جب ہماری جان پاکستان ہے تو ہم کسی انڈین را کی گود میں پلنے والے اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاک فوج کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے اور فوج پاکستان کے حوالے سے کوئی سازشیں کرے. ابھی پچھلے دنوں ایک سازش ہوئی سی پیک کے حوالے سے, پچھلے دنوں ایک سازش ہوئی پاکستان کے رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے خلاف. اس میں انڈین را کا وہ ڈائریکٹر گورو آریہ جس نے بنیادی کردار ادا کیا, اور پھر پاکستان کے اندر بدقسمتی سے میدان صحافت کے ان غدار قسم کے کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی اور بعد میں ذلیل و خوار ہوئے. وہی گورو آریہ ہے جس نے آج سے 3 سال پہلے میں اور وہ انڈین چینل پہ اکٹھے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک جھوٹا سا ڈرامہ رچایا تھا پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائک کا, اور بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اس وقت کہ ہم نے پاکستان پہ سرجیکل اسٹرائک کر دی, پاکستان نے سرجیکل اسٹرائک کر دی. میں نے انڈین چینل کے اندر بیٹھ کے کسی میجر گورو آریہ سابق ڈائریکٹر انڈین را جو ابھی بھی ان کی سروس پہ ہے, میں نے اس کو, اور راگ گوسوامی جو ان کا سب سے بڑا تعصب پسند اینکر ہے, میں نے کہا تم کس کو سرجیکل اسٹرائک کہہ رہے ہو؟ شاید تم اس کو سرجیکل اسٹرائک کہہ رہے ہو جو تمہارے 70 کروڑ انڈین واش روم اور باتھ روم نہ ہونے اور شوچالے نہ ہونے کی وجہ سے صبح اس وقت کے کھیتوں میں اور آپ کی جناب ریت کی پٹڑیوں میں جا کے کرتے ہیں, شاید اس کو تو سرجیکل اسٹرائک کہتے ہو. تمہاری ایسی کی کیسی بھی تمہاری ضرورت ہو کہ پاکستان کے 1 انچ اندر داخل ہو کے تم کوئی سرجیکل اسٹرائک کر سکو. پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ 5 فوج میں سے ایک ہے. پاکستان کی فوج اور انڈین فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں فوجی اہلکاروں اور افسروں کی انڈین فوج کے اندر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ
اپنی فوج سے بھاگنا اور بھگوڑا ہونا، چاہے وہ افسر ہو چاہے وہ اہلکار اور جوان ہو، سب سے نمبر 1 انڈین فوج ہے، اور دنیا کی سب سے نمبر 1 فوج کہ جس کے فوجی افسر اور جس کے اہلکار سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمیں بارڈر کے اوپر خط اول میں بھیجو، وہ پاکستان کی فوج ہے۔ انشاءاللہ یہ گورو آریہ ٹائپ کے کریکٹر، ایکٹر اور فیکٹر اور کارٹون پاکستان کے اندر موجود اپنی انسٹالیشنز کو جتنا مرضی استعمال کر لیں، کوئی پاکستان کے محب وطن رہنماؤں کو، چاہے وہ محب وطن رہنما آپ کے اسکول ایسوسی ایشن کے ہوں، چاہے محب وطن رہنما سیاستدان ہوں، چاہے محب وطن رہنما آپ کی فوج کے اور آرمی کے لیڈران ہوں، چاہے محب وطن رہنما پاکستان کے میڈیا کے صحافت کے شہ سوار ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے محب وطن پاکستانی رہنما ہو، ان کی عزت اور وقار کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ یہی آج 6 ستمبر یوم دفاع کے اوپر پوری پاکستانی قوم کا یہ پیغام ہے، اور یہی پیغام ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ صرف ملی نغمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کی انگ انگ کے اندر جناب یہ چیز بھری ہوئی ہے، اپنی فوج کے ساتھ محبت، اپنے وطن کے ساتھ محبت، افواج پاکستان کے ساتھ محبت۔ وہ ماں، میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا جس کا ایک بچہ اگر کیپٹن جو ہے نا وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا اگر جنازہ گھر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا دوسرا بیٹا بھی جو ہے پاک آرمی کے اندر بھرتی کروا کے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی سرحدوں پہ وہ شہید کرواؤں گی۔ یہ وہ پاک فوج ہے، اس کے پیچھے وہ پاکستان کی عوام ہے۔ یہ بھگوڑوں کی انڈین فوج نہیں ہے، یہ خودکشیاں کرنے والوں کی انڈین فوج نہیں ہے، یہ وہاں پر رونے والے ہر دوسرے دن وہ آپ کا آیا ہوتا ہے جناب کوئی نہ کوئی کلپ، انڈین فوجی رو رہا ہے کہ جناب 4 دن ہو گئے سر روٹی کھانے نہیں دی تھی، بارڈر میں بھیج دیا ہے، فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ کوئی آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ہماری فوج کے کسی جوان اور اہلکار کی کسی سرحد کے اوپر، کسی ریگستان میں، کسی پہاڑ میں کوئی ایسی آپ کو اللہ پاک کی طرف سے کلپ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مان کر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر سونی دھرتی سے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اپنی دھرتی ماں کے لیے ایک جذبے کے لیے وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے میں کاشف ادیب جاودانی صاحب کو اور چودھری فرقان صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے، میں کل ادھر ہی ہوں، آپ اپنے 5-6 بندے کل میرے دفتر آ جائیں، جسے پورا اپنا جتنی آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کو ذرا پوسٹ کووڈ-19 جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ لے کر آئیں، ان کو سارا ڈسکس کرنے کے بعد پھر جو میرے بس میں ہوگا وہ انشاءاللہ جناب میں تیار رکھوں گا اور اپنی بات کا اختتام زندہ باد زندہ باد۔ ایک بات آخری چیز اللہ بہتر ہے، اللہ عزت ہے، باہر لگے رہے میں عوامی ساتھی ہوں، میں دل پہ لینے والا نہیں ہوں، آپ کو میں کھڑا ہو گیا آرام سے، میرے بھی نئی چیزیں گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ اچھا آخری چیز سارے مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان جیوے جیوے پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔